الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے. بولا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں. بولی میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو نہ کسی آدمی نے ہاتھ لگایا نہ میں بدکار ہوں. کہا یوں ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ٹھہر چکا ہے. جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا غسل خانے میں غسل سے فارغ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوئے. اب ان کی اب تک کی ساری زندگی محراب میں گزری تھی، ایک کمرے میں گزری تھی. انہوں نے کبھی نہ کسی مرد سے ملاقات کی، نہ بات چیت ہوئی، نہ کسی کو دیکھا. بس اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام سے ان کی ملاقات تھی. اب اچانک ایک اجنبی مرد کو تو آپ نے اس طرح سے کبھی دیکھا ہی نہیں. ایک آپ نے جو ہے اچانک خوبصورت نوجوان مرد کو اپنے سامنے پایا. بڑی گھبرائی، پریشان ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی اور ان سے فریاد کرنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. میں جو ہے تم کو اللہ کا خوف دلاتی ہوں. اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو، اگر تم تقی ہو، ڈرنے والے ہو، تو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ہٹ جاؤ. یہ تم اچانک میرے سامنے کیسے نمودار ہو گئے؟ اب انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ کون ہے. اب ان کو تو مرد نظر آ رہے ہیں. تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. انا رسول ربک. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کوئی آدمی نہیں ہوں، میں کوئی مرد نہیں ہوں، بلکہ میں خود تمہارے رب کا فرستادہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارے یہاں پہ بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ کہ میں تجھے ایک صاف، ایک ستھرا جو ہے بیٹا عطا کروں. میں تمہیں اولاد عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، اولاد دینے کے لیے میں تمہیں یہاں پہ آیا ہوں. اب دیکھیے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں لیا حبالہ کی، میں ہبا کروں، میں عطا کروں، میں دوں لکے تم کو، میں تم کو دوں غلاماً زکیہ، ایک ستھرا لڑکا. حضرت جبرائیل علیہ السلام لڑکے کے دینے کی نسبت اپنی طرف فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ بھیجے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. اللہ کے حکم سے آپ حضرت مریم کے پاس آئے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں لڑکا عطا کروں. تو پتہ کیا چلا؟ معلوم یہ ہوا اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو جایا جاتا ہے اور ان سے جو فریاد کی جاتی ہے، استغاثہ کیا جاتا ہے، اولاد کے لیے ان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا جاتا ہے کہ اے خواجہ ہمیں اولاد سے نواز دو، اے غریب نواز ہمیں اولاد سے نواز دو، اے شاہ کامل داد ہمیں اولاد سے نواز دو. یہ ان سے مانگنا اور ان کا اولاد عطا کرنا یہ سب صحیح ہے، درست ہے.
قرآن سے ثابت ہے۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، تم اولاد غیر اللہ سے مانگتے ہو، اللہ کے ولی سے تم اولاد، یہ کیا اولاد دے سکتے ہیں؟ یہ کوئی اولاد وغیرہ کچھ نہیں دے سکتے، دینے والا تو صرف اللہ ہے۔ یقیناً اس میں کسی کو انکار ہے؟ کوئی ذات دینے والی حقیقی معنوں میں کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے حکم سے اگر یہ چاہیں تو سفارش کر کے دلا سکتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، میں اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہوں، بھیجا ہوا ہوں، تاکہ میں تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ میں تم کو ایک ستھرا پاکیزہ غلام عطا کروں، لڑکا عطا کروں۔ ستھرا معنی جس کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ پاک ہو، جس کا ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو، صاف ستھرا غلام، یعنی نبی بننے والا غلام جو ہے میں تم کو عطا کرنے آیا ہوں۔ غلام معنی لڑکا ہوتا ہے، باشعور لڑکے کو غلام کہتے ہیں۔ اب حضرت مریم نے تو پہلی دفعہ کسی مرد کو ملاحظہ کیا ہے، اب انہوں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے، کہنے لگی میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، مجھے کیسے لڑکا ہوگا؟ مجھے تو نہ کسی آدمی نے ہاتھ لگایا ہے، نہ میں بدکار ہوں، آدمی نے ہاتھ لگایا کہ مطلب نہ میرا کبھی ابھی تک نکاح ہوا ہے، اور نہ ہی میں معاذ اللہ اس قسم کی عورت ہوں، مجھے لڑکا کیسے ہو جائے گا لڑکا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یوں ہی ہو جائے گا۔ قال کذالک، فرمایا آپ نے یوں ہی ہو جائے گا۔ ہاں، کیسے ہو جائے گا؟ تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دینے والا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو کسی چیز کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہاں پہ جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے سبب ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، شان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، بغیر سبب کے جو ہے وہ چیز عطا کرنا چاہے تو عطا کر سکتا ہے۔ اولاد دنیا والے کہتے ہیں کہ بغیر سبب کے نہیں ہو سکتی، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بغیر کسی سبب کے بھی اولاد عطا ہو جاتی ہے۔ اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو عطا فرما سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے، ہوا علیک حکن، اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت آسان ہے، یعنی تم سے ایک لڑکا جو ہے پیدا کرنا ہے یہ تو بہت آسان ہے۔ کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے مقابلے میں حضرت آدم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور تم کو تو لڑکا تم سے عطا کرنا ہے، تو جو بغیر کسی سبب کے پیدا کرنے پہ قادر ہے تو یہاں پہ تو ایک سبب موجود ہے تو بدرجہ اولا قادر ہوگا اس کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کیا ہے؟ آسان ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ تم کو اولاد عطا فرمائے گا، بغیر سبب کے عطا فرمائے گا، شوہر سے نہیں، کسی آدمی سے ملاقات کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا بغیر کسی سبب کے۔ اور تمہارے لیے خوشخبری ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کر دیں گے، قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے یہ نشانی ہو جائے گی کہ دنیا میں ایک عورت ایسی گزری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار اس پہ فرمایا، اور بغیر باپ کے محض اس کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے لڑکی کی پیدائش فرمائی۔ 1400 سال گزر گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو کئی سو سال پرانی ہے، لیکن الحمدللہ آج ہم درس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ کی قدرت کی نشانی کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ کی قدرت پر ایمان، اپنا یقین پختہ کر رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کیسا قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو برقرار رکھا، یہ بتانے کے لیے ہم سب لوگوں کو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد جو ہے عطا فرما سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کریں گے اور اپنی طرف سے رحمت کریں گے اسے ہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اسے اپنی طرف سے رحمت کریں گے،
اور وکان امر مقضیہ، یہ کام ٹھہر چکا ہے، علم الہی میں یہ کیا ہے، معاملہ پختہ ہو چکا ہے، اب یہ رد ہونے کا نہیں ہے، اب اس کو کوئی جو ہے وہ ٹال نہیں سکتا۔ جب حضرت مریم کو اطمینان ہو گیا، ان کی پریشانی جاتی رہی، اب ان کو جو ہے بہت سکون اطمینان ہو گیا کہ یہ کون ہیں، اللہ کے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نوازش میرے ساتھ جو ہے وہ فرمانا چاہتا ہے۔ تو آپ بڑی خوش ہوئی، آپ کو جو ہے اطمینان ہوا، پھر اگلا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدائش کا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔